آپا شمیم کی وجہ سے نہ صرف کشف اور سائرہ بلکہ اس کے اپنے بھائی عبدالباری کی زندگی بھی تباہ ہو کے رہ گئی ہے، لیکن مجال ہے کہ شمیم کو ذرا بھی پرواہ ہو۔ اب کشف جب عبدالباری کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہو جاتی ہے تو عبدالباری کو اپنی بہن شمیم کی ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ تب بھی جب شمیم اس کا بہت خیال رکھا کرتی تھی، بات بات پہ اسے فون کر کے پوچھا کرتی تھی کہ وہ ٹھیک ہے، گھر کب آئے گا، کھانا کھا لیا، اور اب اسی بہن نے عبدالباری کو گھر سے نکل جانے پہ مجبور کر دیا۔ دوسری طرف شمیم کے فادر، جو اب تک تو اس کی ہر بات کو ٹھیک سمجھتے آئے تھے لیکن اب ایک ایک کر کے اس کی غلطیاں نظر آنے لگی ہیں، لیکن جب وہ شمیم کو احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے تمہارا بھائی گھر چھوڑ کے چلا گیا، تو شمیم انتہائی ڈھٹائی سے اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اس میں میرا کیا قصور، وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے گھر چھوڑ کے گیا ہے۔ میں نے تو کشف کو پہلے دن ہی نوٹ کر لیا تھا کہ وہ لڑکی گھر بسانے والی نہیں لگتی، اور وہ ہمارے بھائی کو لے کے ضرور الگ ہو جائے گی، اور دیکھ لیں میرا شک آخر یقین میں بدل گیا۔ لیکن اگلے ہی دن جب شمیم کے فادر خود اپنے کانوں سے شمیم کی اصلیت سن لیتے ہیں، جب وہ نسرین ماسی کو ڈانٹتی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی عبدالباری کو ساری حقیقت بتانے کی کہ میں نے تمہیں چھٹی دی تھی، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ بیماری کا بہانہ بنا کے تم نے چھٹی کرنی ہے، تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں اتنا فساد پڑا ہے، اس لیے اب میں تمہیں اس نوکری پہ نہیں رکھ سکتی، اپنا حساب کرو اور یہاں سے چلتی بنو۔ نسرین بیچاری تو پریشان ہو جاتی ہے کہ اتنی جلدی کہاں اسے کام ملے گا، اسی لیے پیچھے کھڑے ابا جی سے جب ریکویسٹ کرتی ہے کہ مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد ایسی غلطی نہیں ہوگی، تو ابا جی نسرین سے تو کہتے ہیں تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جا کے اپنا کام کرو، لیکن شمیم کو ایسی افسوس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ شمیم اندر تک کانپ جاتی ہے کہ آخر کار اس کا راز ابا جی کے سامنے کھل ہی گیا۔ دوسری طرف کشف کے پیرنٹس کو جب پتہ چلتا ہے کہ کشف اور عبدالباری نے گھر چھوڑ دیا ہے تو منور کو بہت غصہ آتا ہے، فوراً انہیں گھر آنے کا کہتے ہیں۔ کشف اور عبدالباری جب کشف کے گھر پہنچتے ہیں تو زلیخا اور منور کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور ہم سے مشورہ کرنا پسند بھی نہیں کیا۔ منور صاحب تو عبدالباری کو سمجھاتے ہیں کہ تم اپنا سامان اٹھاؤ اور واپس اپنے گھر آؤ، میں اس مسئلے پہ خود بھائی صاحب سے بات کروں گا، لیکن عبدالباری منور چچا کو دو ٹوک سنا دیتا ہے کہ چچا اب میں نے گھر چھوڑ دیا ہے تو واپسی کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، بس آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں اتنا انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں کہ خود کو اور اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے پال سکوں۔ منور اور زلیخا جب کشف کو دیکھتے ہیں کہ وہی عبدالباری کو سمجھائے تو کشف بھی اپنے ماں باپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ میرے شوہر کا جو فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ دوسری طرف سائرہ ہے کہ پریگننسی کے بعد دن بدن اس کی صحت مزید ڈاؤن ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر سائرہ کو صاف سنا دیتی ہے کہ اگر آپ اپنا اور اپنے ہونے والے بچے کی صحت کا خیال نہیں رکھیں گی تو بچے کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے سائرہ کو کچھ وائٹامن اور سپلیمنٹس لکھ کے دیتی ہے جو اس نے باقاعدگی سے لینے ہیں، لیکن سائرہ کا تو جیسے زندگی سے، خوشیوں سے، ہر چیز سے دل اچاٹ ہو چکا ہے۔ اب سائرہ کی ماں زلیخا جو کہ سمجھدار عورت ہے، وہی سائرہ کا موڈ اچھا کرنے کے لیے اسے نیو بورن بیبی کی شاپنگ کے لیے لے جاتی ہے۔ پہلے تو سائرہ بالکل انٹرسٹ شو نہیں کراتی اور اپنی ماں کو واپس گھر چلنے کا کہتی ہے، لیکن اس کی ماں اسے احساس دلاتی ہے کہ ابھی تو ڈاکٹر نے تمہیں کہا ہے کہ تم نے ڈپریشن سے باہر آنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر جب زبردستی اسے شاپنگ پہ لگاتی ہے تو بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کے بالآخر سائرہ کا موڈ خود بخود اچھا ہو جاتا ہے، ایکسائٹیڈ ہوتی ہے کہ یہ پیاری پیاری چیزیں میرا ہونے والا بچہ استعمال کرے گا۔ سائرہ کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کے زلیخا کو بھی بہت سکون محسوس ہوتا ہے۔ اب دونوں ماں بیٹی جب بچے کی شاپنگ کر کے وہاں سے نکلتی ہیں تو اتفاق سے رضا کی نظر سائرہ پہ پڑتی ہے۔ پہلے تو وہ سائرہ کو دیکھ کر ہی دیکھتا رہ جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر پڑتی ہے اس شاپ پہ جہاں سے سائرہ اور زلیخا نکلی ہیں تو ایک دم سے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں سائرہ ماں تو نہیں بننے والی، لیکن پھر فوراً ہی اپنا خیال جھٹک دیتا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو لاکھ ناراضگی کے باوجود بھی سائرہ مجھے ضرور بتاتی، ہو سکتا ہے سائرہ نے اپنی کسی دوست کے بچے کے لیے شاپنگ کی ہو۔ اب یہاں تو وہ اپنا دماغ جھٹک دیتا ہے، لیکن جب گھر پہنچتا ہے تو اس کے دماغ سے سائرہ نکلتی ہی نہیں اور یہ خیال گردش کرتا رہتا ہے کہ اگر سائرہ ماں بننے والی ہے تو اتنی بڑی خوشی میری زندگی میں آنے والی ہے اور سائرہ نے مجھ سے شیئر بھی نہیں کیا۔
ادھر شمائلہ جب دیکھتی ہے کہ رضا جب سے گھر آیا ہے مسلسل خیالوں میں گم ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے کہ میرے ساتھ بات کرنے کی بجائے، مجھے وقت دینے کی بجائے پتہ نہیں رضا کون سے خیالوں میں کھویا ہوا ہے۔ اسی بات پہ جھگڑا شروع کر دیتی ہے تو رضا جب شمائلہ کو دیکھتا ہے اور پھر سائرہ کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتا ہے تو پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے، کیونکہ سائرہ بہرحال شمائلہ سے نہ صرف دیکھنے میں کہیں زیادہ خوبصورت ہے بلکہ ایک سگھڑ اور سلجھی ہوئی تمیز دار لڑکی ہے، جبکہ یہ شمائلہ ہے جس کے ساتھ میں نے پسند کی شادی کی ہے، جسے نہ بولنے کی تمیز ہے نہ اٹھنے بیٹھنے کی، گھر کے کاموں کو ہاتھ نہیں لگاتی اور میرے ماں باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتی ہے۔ اور اس شمائلہ کے لیے رضا نے اپنے ماں باپ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا اور اس کی ماں اس قدر خوش ہے کہ وہ رضا کی اولاد دیکھنے والی ہے۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ صرف شمائلہ کو اس گھر میں لانے کے لیے رضا نے یہ جھوٹ بولا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ کس بری طرح سے پیش آئیں گے کہ ایسی جاہل گوار لڑکی کے لیے نہ صرف تم اپنے ماں باپ کو بلکہ اپنی سلجھی ہوئی بیوی کو بھی دھوکہ دے رہے تھے، اس کے ساتھ بے وفائی کر رہے تھے۔ ادھر سائرہ بھی جب گھر جا کے اپنے ہونے والے بیبی کی شاپنگ دیکھتی ہے تو دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سی اداسی بھی چھا جاتی ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ کاش اس ساری شاپنگ میں رضا میرے ساتھ ہوتا۔ اب رضا کی ماں اس کے سر پہ پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا شمائلہ کو یہاں آئے لیکن اس کی تو کسی ایکٹیویٹی سے یہ نہیں لگ رہا کہ یہ ماں بننے والی ہے۔ آخر تم لوگ جس گائناکولوجسٹ کے پاس جاتے ہو مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کر جاتے؟ رضا کی ماں فورس کرے گی کہ آج کی آج ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لو اور میں ساتھ جاؤں گی۔ اب جب شمائلہ کو پتہ چلے گا کہ اس کا راز کھلنے والا ہے، پہلے تو رضا سے لڑائی کرے گی کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم اپنے ماں باپ کو یہ جھوٹ بولو، تم سچ بول کے مجھے اپنے گھر لاتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ بہرحال اب شمائلہ کو یہ تو نظر آنے لگا ہے کہ یہ عورت مجھے اس گھر میں زیادہ عرصے ٹکنے نہیں دے گی، اسی لیے لمبا ہاتھ مارنے کی کوشش کرے گی۔ جب زلیخا، منور اور رضا گھر پہ نہیں ہوں گے تو تمام کپبرڈز کو چیک کرے گی اور جتنا کیش اور گولڈ ملے گا سب اٹھا کے گھر سے فرار ہو جائے گی، کیونکہ شمائلہ کو یہ آئیڈیا تو ہو چکا ہے کہ سچائی سامنے آ جانے کے بعد رضا کے ماں باپ خود ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے گھر سے نکال باہر کریں گے۔ تو شمائلہ سوچتی ہے کہ میں اپنی اسی پرانی پھٹیچر لائف اور گھٹیا ہاسٹل میں تو ہرگز نہیں جا سکتی، اور یہاں سے نکلنے کے بعد بہتر جگہ تلاش کرنے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت تو ہوگی۔ اب اس سب کے بعد رضا کی ماں کو بھی احساس ہوگا کہ اس نے سائرہ کے ساتھ بہت ناانصافیاں کیں، جتنا وہ ان کو عزت دیتی تھی اتنا ہی وہ اس کو مینٹلی فزیکلی ٹارچر کرتی تھیں۔ شرمندگی کا احساس رضا کی ماں کو گھیر لے گا اور پھر جب یہ پتہ چلے گا کہ سائرہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے تو رضا کو اس کی ماں لے کے فوراً سائرہ کے پاس پہنچ جائے گی، دونوں ہی رو رو کے اس سے معافی مانگیں گے اور گھر واپس چلنے کا کہیں گے۔ لیکن ناظرین کیا لگتا ہے، کیا سائرہ کو رضا کی غلطیاں معاف کر کے اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے یا پھر ایسے انسان کو سزا دینی چاہیے اور اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔